عبادت کا مقصد تو انسان کو اچھا بنانا ہے، اور اگر انسان اچھا بن جائے تو پھر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اصل میں بڑی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ پہلی بات جو غور والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا زندہ انسانوں کی ہے۔ اجسام، اشیاء، اجرام فلکی اور دوسرے واقعات اور کیفیات سب انسانوں کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گلوب پر زندہ انسانوں کا یہ جو سارا اجتماع ہے، اگر اس کو ہم دنیا کہیں تو یہ جو ٹوٹل انسان ہیں، جتنے انسان ہیں، یہ دنیا یا انسانوں کا اجتماع بنی نوع انسان جس نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، اس کا نام صفت کے حوالے سے خالق ہے اور ذات کے حوالے سے اللہ ہے، تو اس کی صفت تخلیق ہے اور نام یعنی اس میں موصوف خالق ہے، تو وہ جو خالق ہے اس کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اگر اس زندگی میں آپ ایک چابی والا کھلونا بنا کر چھوڑ دیں تو جیسے آپ نے اس کو ڈیٹیل کیا ہے تو وہ چابی کی موجودگی تک ویسی حرکت کرے گا، اس کے بعد اس کی تمام حرکات و سکنات بند ہو جائیں گی اور وہ خاموش ہو جائے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ انسانوں کو تخلیق فرمانے والے نے ایک خاص میکینزم اور ایک خاص میکینیکل پروسیس شکل میں اس کو تخلیق فرمایا کہ یہ جوہر انسان کا ہے اور اتنا عرصہ تک یہ اسٹے کرے گا، اس کی فلاں ایکٹیویٹیز حرکات ہوں گی جو وہ کرے گا، اور ان ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے یہ از خود فراموش ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ان اٹ سیلف خاموش ہونے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی اور ایلیمنٹ عنصر سے خاموش نہیں کرائے گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز آ جائے اور گلا دبا دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اگر انسان غار میں بھی بیٹھا رہے، تنہائی میں رہے، کوئی کام نہ کرے، چپکے سے بیٹھا رہے، کھانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو، پھر بھی کچھ وقت کے بعد آفٹر اے سرٹن ٹائم اس کے اندر کنزیوم ہو جانے کا، ختم ہو جانے کا ایک مکمل پروسیس موجود ہے اور وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ بنانے والے نے اپنی قدرت کاملہ سے چیز بنائی ہے، اس انسان کو انسانوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیوں ضرورت ہوگی، اب یہ بات دہرانے والی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو دہرا لو تاکہ یاد آ جائے۔ انسان کو انسان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ جب ایک انسان، تنہا انسان، اکیلا انسان، اپنی تنہائی، اپنے اکیلے پن، اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنی اکائی پر غور کرتا ہے تو اس کو دوسرے انسانوں کی طلب اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اکیلا کافی ہے، تنہائی میں مطمئن ہے، لیکن جس وقت اپنے وجود کو دریافت کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو ایسے کل پرزے ملتے ہیں جن کا تعلق غیروں سے، اوروں سے ہے اور دوسرے انسانوں سے ہے۔ جیسے اس کی آنکھ، بینائی جسے کہتے ہیں، اس کی بینائی کسی اپنے جیسے وجود کو دیکھنا پسند کرے گی، تو اس طرح ایک اور انسان آ گیا۔ اب اگر اسے کوئی نہ بھی ملے گا تو وہ آئینہ دیکھے گا، اپنے وجود کا عکس دیکھ لے گا، اس طرح وہ مطمئن رہ جائے گا۔ اس طرح چلتے چلتے انسانوں کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھ میں یہ میکینیکل پروسیس ہے، یہ مشینی عمل ہے، اور اس کے دل میں شوق رکھ دیا گیا ہے۔ تنہا انسان بھی طالب محفل ہوگا، یہ طلب اس کے اندر موجود ہے، اور اس طرح اس کو کوئی اچھی سی بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ بیچارہ تنہا جنگل میں رہتا ہے، کاروں میں رہتا ہے، اگر اس کو کوئی میٹھا پھل مل جائے تو وہ شور مچائے گا، کسی کو دکھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، کہے گا کوئی اور وجود ہو تاکہ میں اسے دکھاؤں کہ میں نے یہ چیز دریافت کر لی ہے، تو وہاں اس کو کسی اور کی ضرورت محسوس ہوگی۔ یہ صرف آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، اور جب وہ اپنی آواز دریافت کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ آواز کیسے رجسٹر ہوتی ہے، آواز کدھر جاتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کان کے ذریعے رجسٹر ہوتی ہے، کان کے ذریعے سنی جا سکتی ہے، تو پھر اس کو کوئی اور کان چاہیے، تب وہ انسانوں کو دریافت کرے گا۔ اگر گلے میں سوز پیدا ہو گیا، نغمہ پیدا ہو گیا، تو وہ سب کو سنائے گا کہ یہ میری آواز ہے۔ شیر سارے جنگل کو اپنی آواز سے بتائے گا۔ شیر کی شکل میں اتنی ہیبت نہیں جتنا اس کی آواز میں روب ہے، اور وہ یہ بتائے گا۔ تو آواز کے حوالے سے کان کی اور انسانی کانوں کی تلاش میں وہ انسانوں کے قرب میں جائے گا،
پھر صحت اور بیماری کی جو ضرورت ہے یہاں پر بھی اسے انسان چاہیے۔ شادی کے لیے ایک ساتھی کی بھی تمنا ہوگی، کیونکہ یہ وجود کے اندر کے حصے ہیں اور انسانوں کے اپنے پرزے ہیں۔ اسی طرح روحانی دنیا کے اندر، روحانیت کے اندر جب وہ انسان جائے گا تو پھر اس کو روحانی طور پر کوئی نہ کوئی رفیق طریق یا رفیقان طریق چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جس کو خالق نے تخلیق فرمایا، اس نے اس کے اندر اجتماع سازی کا ایک شعبہ سیکرٹلی رکھ دیا۔ اگر آپ خدا کو نہ مانیں تب بھی آپ کو سماج ضرور بنانا پڑے گا۔ سماج بنانا انسان کی طاقت بھی ہے اور اس کی کمزوری بھی ہے۔ یہ سماج بنانا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان معاشرتی حیوان ہے، تو اس طرح وہ ساری تھیوری بناتے ہیں۔ پھر جب سماج بنا اور انسان سماج میں داخل ہوا تو ان سماج ساز اداروں کو سماج شکن ادارے بھی مل گئے۔ وہ سماج شکن ادارے یہ تھے کہ کسی نے محفل لگائی اور کھانا پکایا اور ایک شخص نے آ کے کھانا چرا لیا۔ اب یہاں آ کے سسٹم بنانا پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک آدمی چاہے تو سارا سسٹم توڑ سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے مکان بنایا، جھونپڑی بنائی اور دوسرے نے آ کر آگ لگا دی۔ انسانوں نے کہا کہ اس کا تو کچھ ہونا چاہیے، اس لیے اس پر ایک چیک رکھ دیا، روب رکھ دیا، جس کو کہتے ہیں سماج میں اخلاقی قانون۔ پھر جب اخلاقی قانون اخلاقیات کے حوالے سے بنا تو انہوں نے کہا کہ اخلاقیات کا حوالہ جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی اخلاقیات ہے، اور اس کو بنانے والا اس میں اپنا مطلب رکھ لیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے یہ کہا کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں، اور پھر برابر کی تقسیم میں اپنے آپ کا ذرا زیادہ حصہ رکھ لیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ زیادہ برابر ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ لوگ زیادہ برابر ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے اپنے حصے بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہاں سے وہ نظریہ بن گیا ڈیوائن رائٹ آف کنگز، یعنی بادشاہ کو اللہ کی طرف سے اختیار ملا ہے۔ یعنی وہ بادشاہ آ گیا، ظالم آ گیا، جابر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آسمان کی طرف سے آیا ہوں۔ یہاں پر ضرورت پڑتی ہے مذہب کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اسی اللہ نے جو خالق تھا، اس نے پھر اپنی طرف سے کچھ اصحاب مبعوث فرما دیے جو لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ زندگی ہی کافی نہیں ہے، یہ زندگی جواب دہ بھی ہے اور آپ نے کسی اور زمانے میں جانا ہے۔ یہاں سے دین شروع ہوا۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ خالی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری نہیں ہے، یعنی صرف کھانا پینا اور عیش کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تم آنسریبل ہو، جواب دہ ہو، اور تمہاری زندگی جو گزر رہی ہے اس کی ایک جواب دہی ہے، صرف یہاں نہیں بلکہ آئندہ زندگی میں۔ تو وہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی کے نظام کی خبر دیتے رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بزرگ پیغمبر تھے اور یہاں سے دین شروع ہوا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کی جو اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کے یہ حصے صحیح ہیں اور وہ حصے صحیح نہیں ہیں۔ اخلاقیات میں انہوں نے الہیات داخل کر دی۔ اخلاقیات میں جہاں الہیات داخل ہوئی وہاں سے عبادت بنی، ورنہ اخلاقیات تو موجود تھیں۔ اس کا بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ حکیم صاحب کے پاس ضرور جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بچے کی خدمت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تمہاری ضرورت ضرور ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگرچہ ماں باپ تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن اب ان کی خدمت اللہ کا حکم ہے، کیونکہ تم لوگ اپنی ضرورتوں سے آزاد ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ ماں باپ کا زمانہ پرانا ہو گیا، وہ بوڑھے ہو گئے، اب انہیں علیحدہ کر دو کیونکہ تم کاروبار میں کافی کما چکے ہو، بلکہ ماں باپ کی دکانیں اب تمہارے نام ہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ آزادی اور ضرورت کی عدم موجودگی جو ہے اس میں مگن ہو جائیں اور والدین کو چھوڑ دیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جہاں اخلاقی بات تمہیں سمجھ نہ آتی ہو وہاں الہیات کو سمجھو، تو یہ عبادت ہے۔ مذہب نے زندگی کے شعور کو، سماج کے شعور کو ایک اللہ کے اس حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جس اللہ نے اس کائنات کو اور ان انسانوں کو بنایا تھا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، خالق کا انسان بنانے کا منشا کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
میں نے تم لوگوں کو تخلیق کیا تاکہ میرا اپنا اظہار ہو، اور میں نے تمہیں اس لیے بنایا، بلکہ ہر شے کو اس لیے بنایا تاکہ تم لوگ اور ساری کائنات عبادت کریں، اور یہ جو آپ اپنی صفت کے مطابق چل رہے ہو یہ عبادت کا حصہ ہے، لیکن یہ عبادت تسبیح کہلائے گی۔ تو انسان مجبور ہے، ایک مشین ہے، کھلونا ہے جو چل رہا ہے، اپنے وقت کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ تسبیح ہے، اور یہی کام کائنات کی بے جان چیزیں بھی کر رہی ہیں، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، ذی جان بے جان، شجر حجر درخت سارے کے سارے سب تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہی رہیں گے تو یہ تسبیح ہے، اور پہاڑ جو ہیں وہ اڑنا شروع نہیں کر دیں گے، یہ تسبیح ہے۔ لہذا اپنی صفت کے اندر برقرار رہنا اس کی تسبیح ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا نظام ہے، اور نظام عدل اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہر چیز کام کر رہی ہے۔ تو جب دین نے بتایا کہ یہ عبادت ہے تو اس عبادت کا رخ یہ تھا کہ دنیا کے اندر انسانوں میں ایک خاص قسم کی تہذیب، ایک خاص قسم کا امن اور ایک خاص قسم کا شعور پیدا ہو جائے، تاکہ اس زندگی کا مفہوم اور آنے والی زندگی کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ پھر اس مذہب نے ماننے والوں کا اپنے پیغمبر کے حوالے سے گروہ بنایا۔ یہ گروہ تھا ان ماننے والوں کا جو اس بات کے داعی تھے کہ زمین پر انسانوں میں ایک نظام عدل قائم ہو جائے۔ انہوں نے نظام عدل قائم کرنا چاہا، نظام انصاف قائم کرنا چاہا، نظام الہیات قائم کرنا چاہا، اور نظام اخلاقیات قائم کرنا چاہا۔ تو انہوں نے دنیا میں وہ نظام قائم کرنا چاہا، اور قائم کرنے والے گروہ کے لوگ اس مذہب کے لوگ کہلائے۔ اس مذہب کے پیغمبر علیہ السلام جو بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم اپنا ذاتی تعارف جو ہے اس طرح کرو، یعنی یہ عمل کرو تو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کیا ہوئی؟ عبادت صفت کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر آدمی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ یعنی بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تکلیف ہوگی تو روئے گا، اور روئے گا ضرور۔ کسی کا کوئی مر جائے، کافر کا باپ مر جائے تو وہ بھی مسلمان کی طرح روتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، اس کو رونا نہیں چاہیے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کی طرح روتا ہے، پیدا بھی اسی طرح ہوتا ہے، مرتا بھی اسی طرح ہے، اس کی زندگی بھی اتنی ساری ہے، اس کو بھی وہی تکلیفیں ہیں اور وہی حالات ہیں، ذرا کھانے پینے اور رہنے سہنے کے آداب مختلف ہیں، ورنہ وہ بھی لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کریں گے، اور آپ بھی استعمال کرو گے۔ کسی نے کس طرح ڈھانپ لیا، کسی نے اور طرح ڈھانپ لیا، کسی نے اطلس اور کم خواب میں ڈھانپ لیا، اور کسی نے ٹاٹ سے ڈھانپ لیا۔ جسم کو ڈھانپ لیا، رات سمور میں گزر گئی یا تنور میں گزر گئی، رات تو سب کی گزر گئی۔ تو وہ جو مذہب کے داعی تھے، انہوں نے اپنا ایک انداز اختیار کیا۔ اس اللہ تعالیٰ کی انسانی عبادت کرنے کے علاوہ پیدا ہونا عبادت ہے، مر جانا عبادت ہے، گھروں میں رہنا عبادت ہے، کھانا حلال کا کھانا عبادت ہے۔ یہ بات ہر دین والا کہے گا، بلکہ کافر بھی کہے گا۔ آپ کافروں کے پاس جاؤ، کافروں کے معاشرے میں جاؤ تو وہاں کچھ قباحتیں تو ہوں گی، ورنہ آپ کو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ منشائے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کلمے کے علاوہ ہمارے پاس اسلام کا سارا منشا پورا ہے کہ بے ایمانی ہم نہیں کرتے، جھوٹ ہم نہیں بولتے یا کم بولتے ہیں، ہم ہسپتالوں میں پیشنٹ مریض کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی حالت کی گارنٹی 5 سال ہے تو وہ چیز 10 سال چلے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی منشائے اسلام کی زندگی لگتی ہے، بلکہ وہ اسلام ہی ہے کلمے کے علاوہ۔ اور اب آپ لوگوں کے پاس کلمہ رہ گیا ہے عمل کے علاوہ۔ آپ کو یہ بات غور سے سننی چاہیے کہ وہ جو صرف صفات ہیں، سچ بولنا عبادت ہے، اور صفات بھی عبادت ہے، لیکن جس پہ ہم زور دے رہے ہیں یا مسلمان مولوی زور دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف صفات کی عبادت نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک حکم کی عبادت کرنی ہے۔ وہ جو تمہاری عبادت ہے وہ الگ ہے، اور وہ سماج کی عبادت ہے، معاشرے کی عبادت ہے، معاشرے کی فلاح کی عبادت ہے کہ برائی نہ کرو گے، بے ایمانی نہ کرو گے تو معاشرہ بچ جائے گا اور دیر پا ہو جائے گا۔ اگر تم نے کہا ہے کہ اس میں اتنے گرام سونا ڈالا ہے
تو اس میں سے اتنے ہی گرام سونا نکلنا چاہیے، تو اس طرح معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ اس کے اندر اللہ کا وہ حکم جو ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو یہ عبادت کہلائے گی۔ گویا کہ بات یوں آسان ہو گئی ہے کہ وہ کام جو ہم زندگی کی مجبوری کے لیے کرتے ہیں، مثلا زندگی اللہ نے بنائی ہے اور مجبوری ادھر سے آئی ہے تو وہ کام عبادت ہے، لہذا زندگی کی مجبوری کے مطابق کام کرنا عبادت ہے، دوسرے کی مجبوری میں اس کے ساتھ تعاون کرنا عبادت ہے، اس کائنات کے باقی انسانوں سے محبت کرنا عبادت ہے، زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلانا عبادت ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ آپ پر جو زندگی کا بوجھ نازل ہوا یہ عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت عبادت ہے، لیکن ہم اصل میں اس کو عبادت کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے معاشرے کے اندر عبادت کے نام پر رائج کی گئی، اور ہمارا اس عبادت پہ زور ہے۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، میں غریبوں کا خون تو نہیں پیتا، صرف شراب ہی پیتا ہوں، تو یہ بات نامناسب ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ غریبوں کا خون پیو، ایک آدمی صرف شراب پیتا ہے اور باقی برائی کوئی نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ منع ہے کہ اسے نہ پیو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں باقی سارے اسلام پر پابند ہوں لیکن صرف شراب پیتا ہوں، تو اسلام کی منشا کے مطابق کسی بھی ایک حکم کو اوپنلی وائلیٹ کرنا، کھلی خلاف ورزی کرنا جو ہے اس کے خلاف چیلنج ہے، گویا کہ آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سود اللہ کے خلاف جنگ کا مترادف ہے۔ آپ ساری نمازیں پڑھتے جاؤ اور سود کا کام ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس سے آپ کا سارا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، اس سے کوئی قباحت ہوگی۔ فرض کرو قباحت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کہیں گے کیونکہ یہ حکم ہے اس لیے نہیں کھانا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس کا گوشت کھانے سے تکلیف کوئی نہیں پہنچتی، تو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے تم حکم عدولی سے باز آ جاؤ۔ شیطان کو کیا تکلیف پہنچی تھی سجدے میں، اور باقیوں کو کیا نقصان ہو گیا سجدہ کرنے میں؟ اس نے اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی تو اللہ نے فرمایا کہ باہر نکل جاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو خاموشی سے آپ پر نازل ہے اس کو پورا کرنے پر آپ مجبور ہیں۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تب بھی آپ روشنیاں کرو گے، اور اگر بیٹی کی شادی ہو گئی تو بھی آپ جگمگائیں گے۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے اگر آپ وہاں حکم عدولی کریں گے تو پھر آپ کی ساری عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی، کیونکہ عبادت کے نام سے اللہ کا جو حکم ہے اس کو آپ نے نہیں مانا۔ اس لیے آپ اگر عبادت کے لیے کوئی فلاح گاہ یا فلاح نامہ بنا لیں، ایک ایسی عمارت بنا لیں جس میں ہر ایک آدمی کے لیے عافیت ہو اور نیکی کا موقع ہو، اگر کوئی شخص ایک بہشت بنا لے جس بہشت میں ساری نیکی بھی ہو جائے، مہربانیاں بھی ہو جائیں، صداقتیں بھی ہو جائیں، لیکن اس جنت سے وہ مسجد بہت بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بنائی جائے، چاہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ یعنی عبادت کا مفہوم نہیں لینا بلکہ عبادت کا حکم دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیسے کہا ہے۔ آپ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز یوں پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ ایسے نماز پڑھو، ایسے وضو کرو اور پھر بار بار نماز پڑھتے جاؤ اور اللہ سے کہتے جاؤ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کئی سال سے کہہ رہے ہو کہ صراط مستقیم دکھا لیکن تمہیں نہیں ملی۔ آپ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر یہی عبادت ہے۔ اگر روزے کا حکم آ گیا کہ تم 30 روزے رکھو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے توکل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ شخص پھر کہتا ہے اس کے بغیر ہی توکل ہے کیونکہ ہمیں پہلے ہی فاقہ آیا ہوا ہے، تو پھر روزہ کیا رکھنا ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم سمجھ کے آپ نے مان لیا تو پھر یہ عبادت ہے، ورنہ فاقہ کرنا عبادت نہیں بلکہ آپ کی مجبوری ہوگی۔ اس لیے عبادت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اندر ایک نظام عبادت میں مربوط کر کے جو احکام فرمائے تو اس کو ہم عبادت کہیں گے۔ باقی عبادتیں برحق ہیں لیکن اس عبادت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ شخص کہتا ہے کہ زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، مکینیکل ایج ہو گئی ہے، زندگی کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے، چلو آج اس طرح کرتے ہیں کہ 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو تم دین کے اندر مداخلت کر رہے ہو۔
اور تمہارا انجام وہی ہوگا جو نماز کینسل ترک کرنے والے کا ہو سکتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور آپ آج کل بھی یہ دیکھیں گے کہ 5 نمازیں پڑھنے والوں کے پاس آج بھی وقت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وقت نکل آئے گا، اور ضرور نکل آئے گا۔ تو عبادت ہم کسے کہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے روبرو پیش ہونے کے انداز سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے روبرو پیش ہونے کے جو انداز و آداب سکھائے، ان کو ہم عبادت کہیں گے۔ ہر چند کے باقی ساری کائنات عبادت کر رہی ہے۔ سورج چل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ ستارے چل رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ پرندے اڑ رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ پہاڑ میخوں کی طرح قائم ہے تو یہ عبادت ہے۔ ان کی اپنی تسبیح ہے، مناجات ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارے لیے عبادت کیا ہے؟ زندگی کے اعمال کا خیال رکھنا، زندگی کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ تک آئے۔ ایک معاشرے کے اللہ کے روبرو ہونے کے آداب کا نام